برادران اسلام، اس موضوع پر 2 خطبہ ہو چکا ہے۔ دوسرا خطبہ دیتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ہمارے سماج میں بہت قسم کے بگاڑ ہیں، اتنے بگاڑ ہیں کہ ہم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن 3 موٹے موٹے بگاڑ پہ گفتگو ضرور کروں گا، اور وہ ہیں اعتقادی بگاڑ، عملی بگاڑ اور اخلاقی بگاڑ۔ اعتقادی بگاڑ پر میری کچھ گفتگو ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آج اسے مکمل کر دوں گا۔ اعتقادی بگاڑ کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ اسلام میں سب سے زیادہ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے۔ لیکن جس طرح ہم لوگ توحید سے دور ہیں، اسی طرح نبی کی سنت سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے، سنت کا پرچار کرنے کے بجائے، لوگوں کو سنت کی طرف دعوت بلانے کے بجائے، لوگوں کو سنت کی طرف بلانے کے بجائے بدعات کو اپنا رہے ہیں، بدعات کا پرچار کر رہے ہیں، لوگوں کو بدعات کی طرف بلا رہے ہیں۔ نبی کی سنت کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ویسے دعویٰ یہ ہے کہ نبی کے لیے ہم تو سر کٹانے کو تیار ہیں۔ بھائیوں، پہلے نبی کی بات پر، نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرو، پھر نبی کے لیے، اسلام کے لیے سر کٹانا آسان ہو جائے گا۔ ہمیں یہ سوچ بنانی ہے، ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں کسی اور کی نہیں چلے گی، چاہے کتنے بڑے امام، کتنے بڑے ولی اور کتنے بڑے بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام نے یہی کر کے دکھایا۔ اس سلسلے میں 3 واقعات صحیح احادیث کی روشنی میں سناؤں گا۔ واقعات سننے کے بعد ذرا اس بات کا جائزہ ضرور لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی ماننے والے ہیں یا صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب اللباس چیپٹر نمبر 31 حدیث نمبر 4089۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ واعظ و نصیحت کرتے کرتے کسی مناسبت سے آپ نے ہم لوگوں سے کہا کہ نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاری فبلغ ذلك خریما فجعل فاخذ شفرة فقطع بها جمته الى اذنی ورفع ازارہ الى انصاف ساقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم اسدی بڑے اچھے آدمی ہیں۔ ایک صحابی تھے خریم اسدی نام کے، ان کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم اسدی بڑے اچھے آدمی ہیں، مگر یہ بال جو ذرا لمبے ہیں چھوٹے کر لیتے۔ جیسا کہ ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ ہو کیا اسٹائل والا رکھے ہو، اور آج ہمارے نوجوان کون کون سے اسٹائل میں بال رکھتے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، یہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صرف بال کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کی جو ضروریات ہیں تمام چیزوں میں وہ دوسروں کو فالو کر رہے ہیں۔
یہود و نصارہ کا طریقہ لیے ہوئے ہیں، جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں، یا ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جنہیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں فلمستان کے ایکٹروں کی۔ آج ہمارے زیادہ تر نوجوان انہی کو فالو کرتے ہیں، انہی کا طریقہ لیے ہوئے ہیں۔ جیسے کسی ایکٹر کو دیکھے کہ وہ اس انداز سے بال بنوا لیے، اب وہی سٹائل چلنا شروع ہو گیا۔ جیسے دیکھے وہ اس طریقے سے کپڑا پہن رہے ہیں، اب وہی کپڑا پہننے لگے۔ جیسے دیکھے کہ وہ گلے میں ہار پہن رہے ہیں، گلے میں ہار پہننے لگے۔ کان میں بالی پہن رہے ہیں، کان میں بالی پہننے لگے۔ ہاتھ میں کڑا پہن رہے ہیں، کڑا پہننے لگے۔ یعنی ٹوٹل چیزیں آج انہی سے لیے ہوئے ہیں جنہیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پسند نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، جو جس کا طریقہ اختیار کرے گا، جو جس کے طریقے پہ چلے گا، جو جس کو فالو کرے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب اللباس چیپٹر نمبر 31 حدیث نمبر 2839، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس کی مشابہت اختیار کی، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ مطلب آج ہم جس کو فالو کر رہے ہیں، جس کے طریقے پہ چل رہے ہیں، جس کا طریقہ اختیار کر کے آج ہم نے اپنا چہرہ فٹ بال کی طرح بنا لیا ہے، جیسے فٹ بال کا میدان ہوتا اسی طریقے سے ہم نے صاف کر لیا۔ داڑھی مڈوا کے ہم گھومتے ہیں، اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ ہم نبی کی سنت پہ چل رہے ہیں۔ یہ کون سی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈوائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صفا چٹ تھا؟ یہ کیسی سنت ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ شرم نہیں آتی ہم کو کہتے ہوئے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو جس کا طریقہ اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ مرنے کے بعد جب قبر سے اٹھائے جائیں گے اور حشر کے میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے، تو ایسے بدبختوں کا حشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، یا فلمستان کے ان ایکٹروں کے ساتھ ہوگا۔ کسی ایکٹر کو دیکھے بال بناتے اسی طریقے سے بال رکھنے لگے، اب کاہے کا مسلمان ہو بے؟ اسی طریقے سے کسی کرکٹر کو دیکھے بال بناتے اسی طریقے سے بال بنانے لگے، کسی کو لباس پہنتے ہوئے دیکھا اسی طرح کے لباس پہننے لگے، کاہے کا مسلمان ہو تم؟ کس لیے بولتے ہو کہ ہم نبی کے ماننے والے؟ شرم نہیں آتی؟ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جس کا طریقہ اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ان لوگوں کا جہاں ٹھکانہ ہوگا، ایسے عقل کے دشمنوں کا، ایسے گدھوں کا ٹھکانہ بھی وہیں ہوگا۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کہتے کہ نبی کے ماننے والے ہیں، کہاں کے نبی کے ماننے والے ہوئے بھائی؟ جب نبی کی سنت تمہیں پسند نہیں ہے، کائے کا مسلمان ہو؟ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بال جو لمبے ہیں ذرا چھوٹے کر لیتے، اور ٹخنے سے نیچے جو بھی لٹک رہا ہے، جینس پینٹ ازار پائجامہ، وہ اوپر کر لیتے۔ یہ مسئلہ بھی بہت چل رہا ہے۔ جس کا نیچے ہونا چاہیے تھا اس کا اوپر چلا گیا، اور جس کا اوپر ہونا چاہیے تھا اس کا نیچے چلا گیا۔ کیا مطلب؟ عورتوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، سر سے لے کر پیر تک ان کو ڈھک کے رکھنا چاہیے، لیکن آج دیکھ لیجئے کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہے، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی آدھی آدھی پنڈلی نظر آتی ہے۔ اور مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کا لباس ٹخنے سے نیچے نہیں جانا چاہیے، ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے۔
میں نوجوانوں کو تو بولتا ہی نہیں ہوں کیونکہ وہ مانیں گے ہی نہیں، ان کا معاملہ تو بہت ہی خراب ہے، لیکن بڑے بوڑھے لوگ بھی جو سٹھیا گئے ہیں لیکن ان کو بھی عقل نہیں ہے کپڑا کیسے پہنا جائے، کپڑا پہنتے ان کا پیر نظر نہیں آتا، روڈ کو صاف کرتے ہوئے جاتے اتنا لٹکا کے پہنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بڑی سخت وعید ہے کہ ٹخنے سے نیچے جس کا کپڑا رہے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، اچھا لگتا ہے کپڑا ہم لٹکا کے چل رہے ہیں، لوگ مجھے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، کائے کہ مسلمان ہیں، کہاں سے ہم نبی کے ماننے والے ہو گئے؟ جب ہمیں نبی کی بات پہ عمل نہیں کرنا ہے، نبی کی سنت ہمیں پسند نہیں، نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرنا تو کائے کہ مسلمان ہیں ہم۔ بہرحال جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا، خریم اسدی مجمع میں موجود نہیں تھے، کسی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، فوراً چلے گئے بازار، کینچی خرید کر لائے، بال بھی کٹ گئے اور ٹخنے سے نیچے جو لٹک رہا تھا وہ بھی اوپر چلا گیا، ایک بار سنے فوراً اس پہ عمل کر لیے۔ اور صحابہ کرام کی یہی خصوصیت تھی کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات سنتے فوراً اس پہ عمل کر لیا کرتے تھے، اس لیے ان کی زندگی میں تبدیلی آیا کرتی تھی، ان کی زندگی بدل جایا کرتی تھی، وہ اپنے آپ کو اسلام کے سچے مجاہد ثابت کیے اور پکے سچے مسلمان ثابت کیے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کتنی حدیثیں سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں، لیکن عمل کہاں کرتے ہیں؟ بالکل عمل نہیں کرتے، جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیتے ہیں، اور ایسے کرتے کرتے ہم خود موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں عقل نہیں آتی، ایسے ہی چل رہا ہے۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد اگر ایک بھی جنس یا پینٹ کٹ گیا تو سمجھ لیجئے کہ مسلمان ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، لیکن لوگ اس میں بھی بال کی کھال نکالتے ہیں، عمل کرنا ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے مارکیٹ میں اتنا لمبا لمبا ملتا، ہم لوگ کیا کریں؟ تو مارکیٹ میں کینچی بھی تو ملتی ہے، مارکیٹ میں درجی بھی تو ہوتے ہیں، ماننے کے لیے عمل کرنے کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے، اور نہ ماننے کے لیے عمل نہ کرنے کے لیے ہزاروں دلیلیں نہ کافی ہوتی ہیں۔ آج کے مسلمانوں کا یہی حال ہے، ماننا ہی نہیں ہے، نہیں مانیں گے تو ٹھیک ہے، بھگتنا آپ کو ہے، ہمارا کام ہے بولنا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، مانیں گے تو فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ بہرحال صحابہ کرام کی طرح نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنیے اگر پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں، اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا مسلمان بننا چاہیے۔ دوسرا واقعہ، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑی محبت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ایک بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن الترمذی کتاب الحج چیپٹر نمبر 7 حدیث نمبر 824، سالم بن عبداللہ جو عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ملک شام سے آیا میرے ابا کے پاس، عبداللہ بن عمر کے پاس، اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ حج تمتع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ غور سے سنیے گا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا بالکل کر سکتے ہیں۔ پھر بھائیو حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج کے موسم میں یہ تینوں قسمیں میں نے تفصیل سے بتائی تھی، حج کا موسم آئے گا پھر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حج تمتع بالکل کر سکتے ہیں، تو اس نے کہا ان اباک قد نہا عنہا، ارے آپ کے ابا عمر تو منع کرتے تھے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا عبداللہ بن عمر کا چہرہ غصہ سے لال ہو گیا اور کہنے لگے امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بدبخت انسان
نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ نبی کی بات پہ عمل کیا جائے گا یا میرے باپ کی بات پہ عمل کیا جائے گا؟ تو اس نے کہا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نبی کی بات مانی جائے گی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے حج تمتع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا آپ نے صحابہ کرام، یہ تو ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا، ایسے کتنے واقعات ہیں جو احادیث میں موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی بات کو سنتے ہی اپنے غصے کا اظہار کیا اور ان کو بتایا کہ میرے باپ کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ نبی کی بات مانی جائے گی۔ تو غور کیجئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس طریقے سے عمل کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس طریقے سے عمل کرتے تھے، نبی کی سنت سے کتنی محبت کرتے تھے اور نبی کی سنت کو کس طریقے سے مضبوطی سے پکڑ کے رہا کرتے تھے، اس ایک واقعہ سے آپ اندازہ لگائیے۔ لیکن آج ہمارا حال دیکھیے، آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں لیکن نبی کی سنت سے کوسوں دور ہیں۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کے ماننے والے ہیں لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی منمانی کرتے ہیں، کبھی فجر میں غائب، کبھی عشاء میں غائب، کبھی عصر میں غائب۔ اب کاہے کا ماننے والے ہو تم نبی کو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز چھوڑی؟ اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے نبی کی کتنی سنتیں مر رہی ہیں لیکن ہماری غیرت پہ کوئی آنچ نہیں آتا۔ اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے نبی کی کتنی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ سچ کہا کہنے والے نے ہمارے بارے میں کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شاعر اغیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شاعر اغیار، ہو گئی نگاہ کس کی سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعویٰ کے۔ تو ہم کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہم دعویٰ کچھ اور کر رہے ہیں، ہمارا عمل کچھ اور بتا رہا ہے، ہم کہے کہ مسلمان ہیں۔ تیسرا واقعہ سنیے، حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ چیپٹر نمبر 37 حدیث نمبر 2090۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھا۔ اگر کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، گلے میں سونے کا چین ہے یا ہاتھ میں سونے کا کڑا پہنے ہیں تو اللہ کے واسطے اتار دیجئے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جب آپ نے دیکھا تو کیا کیا؟ فَنَزَعَهُ وَطَرَحَ، آپ نے اس کو نکال کے پھینک دیا۔ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّن نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، ارے کیا ہو گیا، جہنم کی آگ اپنے ہاتھ میں کیوں لینا چاہتے ہو؟ پتہ چلا اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے یا سونے کا چین گلے میں پہنتا ہے یا سونے کا کڑا اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے یا سونے کا کوئی بھی زیور پہنتا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آج لوگ شوق سے پہن رہے ہیں۔ سونے کا کوئی بھی زیور مردوں کے لیے حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں لیکن مرد نہیں پہن سکتے۔ لیکن سب اپنا شوق پورا کر رہے ہیں۔ شوق پورا کریں گے وہاں بھی ایک شوق پورا کیا جائے گا، کہاں؟ جہنم میں داخل کر کے۔ اگر نبی کی سنت کی مخالفت کریں گے ٹھکانہ سیدھا جہنم میں ہوگا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے وہاں سے چل دیے۔ وہاں لوگ جو موجود تھے، جو لوگ وہاں موجود تھے، ان لوگوں نے اس سے کہا کہ اللہ کے رسول نے نکال کے پھینک دیا،
اس کا مطلب ہے تم اسے پہن نہیں سکتے، البتہ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ تو لوگوں نے کہا اپنے گھر کی کسی عورت کو دے دو، کیونکہ عورت کے لیے تو حلال ہے، عورت پہن سکتی ہے، تو اپنے گھر کی کسی عورت کو دے دو یا بازار میں لے جا کر اس کو بیچ دو۔ میرے بھائیوں، آگے کا جو جملہ ہے وہی جذبہ ہمیں اور آپ کو بھی پیدا کرنا ہے اگر ہم واقعی مسلمان ہیں۔ اس نے کہا لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس چیز کو اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا تو دور کی بات، اپنے گھر کی کسی عورت کو دینا تو دور کی بات، اسے بازار میں لے جا کر بیچنا تو دور کی بات، میں اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ اللہ اکبر! ہے ہمارے اندر ایسی ہمت؟ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم تو دوسروں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ ناراض ہے، اللہ کے رسول کی سنتیں مر رہی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گھر والے ناراض نہیں ہونے چاہیے، خاندان کے لوگ ناراض نہیں ہونے چاہیے، پڑوس کے لوگ ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ ہم دوسروں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، لیکن ہماری غیرت پہ کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آتا۔ یہاں دیکھیے صحابی رسول نے کیا کیا کہ نہیں، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ آخر دنیا کا سارا کام ہمارے لیے آسان ہے، تو نبی کی سنت پہ عمل کرنا، اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا ہمارے لیے کیوں مشکل ہے؟ کیسے مسلمان ہیں ہم اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا عمل؟ میرے بھائیوں، سوچنا چاہیے ہم کو، آخر مرنے کے بعد ہم کیا لے کر جائیں گے دنیا سے؟ ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے ماننے والے صحابہ کرام تھے۔ وہ نبی کی بات سن کر کے فوراً اپنے آپ کو بدل لیا کرتے تھے۔ یہ صرف نمونے کے طور پر میں نے 3 واقعات آپ کو سنایا، ورنہ کتنے واقعات موجود ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کی تاریخ آپ پڑھیں گے، اسلام لانے سے پہلے ان کی کیا حالت تھی، اللہ اکبر! آپ پڑھیں گے تو اپنے دانتوں تلے انگلیاں رکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ دنیا کی کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ وہ اتنے ظالم تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میری 10 بیٹیاں تھیں، میں نے ان میں سے ایک ایک کر کے تمام بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں گاڑ دیا ہے۔ صحابی واقعہ سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے ہیں۔ اتنے ظالم لوگ، اور اسی طرح دنیا کی ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ بات بات پر کسی کا مرڈر کر دینا، بات بات پر کسی کو مار دینا، کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کو کچھ کر دینا، کسی کو کچھ کر دینا، ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کہنے والے نے ان کے بارے میں بہت خوب کہا کہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھے گانا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا قانون کا کوئی تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے کہ درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، مگر جیسے ہی اسلام قبول کیے ایک دم بالکل بدل گئے، فوراً بدل گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، انہیں بتایا، انہیں سنوارا تو اپنے آپ کو صحیح کر لیے، اور کس طرح ہو گئے؟ علامہ اقبال کی زبانی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، اور نبی کا کوئی عمل ہمارے اندر موجود نہیں، نبی کی کوئی سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔
بہرحال اگر ہم اور آپ کامیاب مسلمان بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہوگا، اپنے گھر والوں کو چلانا ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔